زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک ضدی انسان کے بارے میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے، مجھے اس بات کا بہت شوق ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہ شوق اچھا نہیں ہے، تم اس بات کو رہنے دو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ حضور میرا ایک شوق ہے، اسے پورا کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مولا، یہ بندہ مجھ سے اس بات کا اصرار کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں کیا کروں؟ تو اللہ کی جانب سے جواب آیا، جب یہ شخص باز نہیں آتا تو تم اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اس شخص نے ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس کی خادمہ نے دسترخوان جو جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ اس کا کتا اور مرغ دونوں اس کی طرف لپکے اور وہ روٹی کا ٹکڑا اس مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے اس مرغ سے کہا، ارے اے ظالم، میں بھوکا تھا، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتا۔ تیری خوراک تو دانے کی برابر ہے، مگر تو نے یہ ٹکڑا بھی نہیں چھوڑا۔ مرغ بولا، گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا یہ بیل مر جائے گا، تم کل جتنا چاہو اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے ان کی یہ گفتگو سن کر بیل کو فوراً بیچ ڈالا۔ وہ بیل دوسرے دن تو مر گیا، لیکن نقصان خریدار کا ہوا اور یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغ سے کہا، بڑے جھوٹے ہو تم، خواہ مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جسے میں کھا سکوں؟ مرغ نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیل بیچ ڈالا ہے اور اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال دی ہے، مگر لو سنو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مرے گا، کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کے کھانا۔ اس شخص نے یہ بات سنی اور گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے پھر شکایت کی تو مرغ بولا، بھائی کیا بتاؤں، ہمارا مالک بڑا بے وقوف ہے جو اپنی آئی غیروں کے سر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا اور وہ گھوڑا خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ بیل اور گھوڑا اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کی جان کا فدیہ بن جاتے، مگر اس نے ان کو بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لے لی۔ لو سنو اور یقین کرو کہ کل ہمارا مالک خود ہی مر جائے گا اور اس کے مرنے پر جو کھانے پکیں گے اس میں سے تم بہت کچھ کھا لینا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو ہوش اڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہ آیا اور دوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، حضور میری غلطی معاف فرما دیجئے اور موت سے مجھے بچا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نادان، اب یہ بات مشکل ہے، آئے قضا ٹل نہ سکے گی۔ تمہیں اب جو بات سامنے آئی ہے مجھے اسی دن نظر آ رہی تھی جب تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر ضد کر رہے تھے، چنانچہ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ دوسرے دن وہ شخص مر گیا۔ دوستان محترم، اس حکایت سے ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے کہ مال و دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو اور کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہوا بہتر ہوا۔ اگر مال پر یہ آفت نازل نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ جان ہلاکت میں پڑتی۔
دوستوں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔